تیسرا سوال یہ ہے یا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا تو پہلی وحی تھی پڑھ، اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اس پہلی وحی کے بعد غار حرا میں حضرت جبریل غائب ہو گئے، آپ اللہ کا کلام پہنچانے آئے ہیں، آپ ایک شخص کو مرتبہ نبوت پر سرفراز کرنے آئے ہیں، اس کو جاب ڈسکرپشن بتانی چاہیے تھی، آپ اسے کوئی بات بتائے بغیر، کوئی سیاق و سباق، کوئی کانٹیکسٹ بتائے بغیر یہ آیات سناتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ تھیں، وہ اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس حضور کو لے کر جاتی ہیں، تو ورقہ بن نوفل انہیں بتاتے ہیں کہ جناب آپ تو خدا کے سچے اور آخری نبی ہیں، اور یہ جو آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے یہ اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے۔ تو جس شخص کی گواہی کی بنیاد پر حضور کو یہ پتا چلا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا کلام ان پر اتر رہا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوا، وہ پہلے پیگن تھا، اس گواہی کے بعد وہ کرسچن ہو کر اس کی وفات ہو گئی، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی نہیں ہے، یہ نزول قرآن کی ابتدا ہے۔ نزول قرآن کی ابتدا 5 یا 3 آیتوں میں ہوئی۔ غار حرا کے اندر فرشتہ وحی آیا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو رحم مادر میں جونک کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا۔ لفظ علقہ کے 17 معنی ہیں، کیونکہ عربی ایک فصیح زبان ہے، اس میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ علقہ جونک کو بھی کہتے ہیں، چپکی ہوئی چیز کو بھی کہتے ہیں، نرم و نازک کو بھی کہتے ہیں۔ علقہ چھوٹی چیز کو بھی کہتے ہیں جو بہت چھوٹی ہو، جس کو دیکھا نہ جا سکے، اور علقہ جمے ہوئے خون کو بھی کہتے ہیں۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے۔ علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے لکھنے پڑھنے کا علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو اس کے علاوہ وہ بھی سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیات نزول قرآن کی ابتدا تھی، وحی کی ابتدا نہیں تھی۔ صحیح بخاری میں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب باندھا ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی، آپ جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ پھر آپ خلوت پسند ہو گئے اور غار حرا میں خلوت اختیار کرنے لگے، وہاں کئی راتیں ٹھہر کر عبادت کرتے۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل نے بتایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اگر ورقہ بن نوفل نے بتایا تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ یقیناً خالق کائنات کی عبادت کرتے، جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا۔ اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو چن لیا تھا۔ ہر نبی کو دنیا میں تشریف لاتے ہی پتہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن وہ اعلان نبوت اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اللہ جس عمر میں انہیں حکم دیتا ہے وہ اسی عمر میں اعلان نبوت کرتے ہیں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ اب کوئی جاہل انسان اس کا مطلب یہ نہیں لے سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے نبی نہیں تھے، معاذ اللہ، اعلان نبوت کے وقت آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا آپ کو نبوت کب ملی؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے میں تب بھی نبی تھا۔ پھر تم کہتے ہو ورقہ بن نوفل نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ عیسائی مرا ہے۔ ایسا نہیں تھا، ورقہ بن نوفل پہلے یہودی تھا، پھر کرسچن ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مل کر وہ مسلمان ہو گیا تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، اس وقت میں آپ کی مدد کر سکوں۔ لیکن ورقہ بن نوفل کی زندگی نے اس سے وفا نہ کی اور کچھ دنوں بعد ہی وہ فوت ہو گئے۔
پھر تم کہتے ہو جبرائیل علیہ السلام آئے اور پہلی وحی کے بعد غائب ہو گئے، تو کیا بعد میں قرآن پاک کی آیات نازل نہیں ہوئیں؟ قرآن پاک تو 23 سال میں آہستہ آہستہ جیسے اس امت کو ضرورت تھی اس کے مطابق نازل ہوتا رہا، اور جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کو لے کے آتے رہے۔ سارے نبیوں سے زیادہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وحی صرف کتابی شکل میں نہیں، وحی کی اور بھی اقسام ہیں۔ وحی کا معنی ہے وہ خبر جو خالق کائنات کی طرف سے وقت کے نبی کی طرف آئے، اور وحی کی 3 اقسام ہیں: خواب، الہام اور کتاب۔ یہ تینوں وحی کی قسمیں ہیں۔